بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت چہارم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اپنی اس پہلے سبق کا جو نظم ہے حمد ہے اس کا آغاز کر رکھا ہے، اور پہلے حصے میں ہم اس کو لغت کا استعمال اور اعراب بدل کر، ایک ہی لفظ کے اعراب بدل کر اس کے مختلف معنی جو ہیں اس کو سیکھ چکے ہیں۔ سبق ہے ہمارا خدا دیکھتا ہے، اور آج ہم اس کو دوسرے حصے میں پڑھیں گے۔ یعنی یہ کتاب کا پہلا سبق ہے اور آج ہم نے اس کے دوسرے حصے میں جو چیزیں سیکھنی ہے یا آپ کی جس صلاحیت میں اضافہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگی کہ آپ جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر سکیں۔ آج آپ جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کرنا۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں، اگر آپ غور کریں، سوچیں تو آپ کو کچھ اندازہ ہو کہ آپ نے یہ الفاظ کہاں سیکھے، کیسے سیکھے۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ لڑکا اور اس کی جمع ہے لڑکے، بچہ واحد اور اس کی جمع بچے، مرغی اور مرغیاں۔ یہ تو ہمیں اس تصویر کو دیکھ کے یا اسکرین کو دیکھ کے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ واحد اور جمع کی مثالیں ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اس میں کون سا واحد کو جمع میں تبدیل کرنے کے کون کون سے اصول استعمال ہوئے ہیں؟ بالکل صحیح، آپ نے اپنی پچھلی جماعت میں سیکھا، جماعت اول میں آپ نے سیکھا کہ ہم نے الف اور ہے کو واحد سے جب جمع میں بدلنا ہے تو یائے مجہول سے بدلنا ہے، اور اسی طرح سے یہی ہم نے الف اور ہے کی مشق جو ہے اس کو جماعت دوم میں بھی کیا۔ جماعت سوم میں آپ نے واحد کو جمع بدلنے کے لیے یہ سیکھا کہ چھوٹی یہ جہاں پہ ہوگی تو وہاں پہ الف اور نون غنہ کا اضافہ کیا جائے گا۔ واحد کو جمع میں بدلنے کے لیے الف اور نون غنہ کا اضافہ کیا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ پہلے سے سیکھ چکے ہیں، یہ وہ واحد سے جمع میں بدلنے کے وہ اصول ہیں جو آپ اپنی گزشتہ جماعتوں میں سیکھ چکے ہیں اور اب یقیناً آپ کو اچھے سے یاد بھی ہوں گے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو یہیں پہ روکیں، اپنی معلمہ کے ساتھ مل کے اپنی جماعت میں چند ایسی چیزیں ڈھونڈیں جو واحد ہوں، لیکن وہ کیسے واحد ہوں کہ ایسی چیزوں کے نام ہوں جن کے آخر میں یا تو الف آتا ہو یا ہے آتا ہو یا چھوٹی ہے آتا ہو، اور ان کو آپ نے انہی اصولوں کے مطابق جمع میں تبدیل کرنا ہے اور ایک ایک کر کے اپنی معلمہ کو بتانا ہے۔ جی، تو یقیناً آپ نے ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور ان کے نام بتائے ہوں گے۔ اب میں آپ کو کچھ تصاویر دکھاتی ہوں، آپ نے مجھے ان کے نام بتانے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان تصویروں کے ساتھ ہم کس طرح سے واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں بدلنے کی سرگرمی کر سکتے ہیں۔ پہلی تصویر آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ تالے۔ تالے، آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس کو ہم کس صیغے میں رکھیں گے؟ آیا یہ واحد ہے یا جمع؟ بالکل صحیح، یہ تصویر چونکہ اس میں تالے ہیں اور تعداد میں ایک سے زیادہ ہیں تو یہ ہے جمع۔ جمع کا صیغہ ہے یا مجہول استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے جب اس جمع کو واحد میں بدلنا ہے تو ہم کس طرح سے بدلیں گے۔ ہم نے ایک اصول پہلے سیکھا تھا جس کی ہم بار بار مشق کرتے رہے کہ جمع کو جس وقت واحد میں بدلتے ہیں تو ہمیں حرف اصلی کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح اصل میں وہ لفظ لکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں تالا لکھنا پہلے سے پتہ ہو، ہمیں لکھنا آنا چاہیے کہ کیونکہ جمع سے واحد میں بدلنے کا یہی اصول ہے کہ ہم حرف اصلی پہ ہی جاتے ہیں۔ تالے چونکہ جمع کا صیغہ تھا تو اس کا واحد ہوا تالا۔ اسی طرح اس تصویر میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ بلیاں، بالکل صحیح، بلیاں۔ اور بلیاں کیا ہے؟ کیا یہ واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا؟ صحیح کہا آپ نے، بلیاں بھی ہے جمع اور اس کا واحد ہوگا بلی۔ اب آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے جو اپنا ایک اور اصول پچھلی جماعت میں جو ہم نے پڑھا تھا، جو سیکھا تھا کہ جہاں پہ چھوٹی یہ ہوگی وہاں پہ الف اور نون غنہ کا اضافہ کیا جائے گا اور اس کو جمع میں بدلا جائے گا، لیکن اس جمع کو واحد میں بدلنے کے لیے کیا اصول ہے؟ ہر جمع کو واحد میں بدلنے کا ایک ہی اصول ہے کہ جب آپ جمع سے واحد میں آئیں تو آپ کو حرف اصلی کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہو
کہ اصل میں وہ لفظ یا وہ حرف جو ہم لکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور اس میں کیونکہ ہم اس میں آگے سے تبدیل کرتے ہیں، اس کے اگلے حصے میں تبدیلی لاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو اس کی بنیاد، جو اس کا ماخذ ہوتا ہے یا اس کا حرف اصلی ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے۔ آپ کو سامنے اسکرین پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں سلائیڈ پہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تصویر میں موجود چیزوں کے نام اور ان کے واحد یا جمع بتانے ہیں۔ آپ یہ مجھے ابھی بتائیں گے کہ اس میں کون سی چیزیں ایسی ہیں، آپ ان کے نام سوچیں، جیسے جیسے آپ ان کے نام پکاریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی چیز واحد میں آ رہی ہے، تعداد میں زیادہ ہے تو وہ جمع میں آئے گی، اور وہ اکیلی اکیلی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے واحد میں لا سکتے ہیں۔ ہم اس بات کو پیارے بچوں ذہن میں رکھیں کہ ایک وقت میں ایک چیز کو واحد اور جمع دونوں میں لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ مجھے بتائیں یہاں پہ اگر میں آپ سے کہوں تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ سارے کیا ہیں؟ اس کے پتے، پتے، اور پتے کیا ہے؟ جمع۔ لیکن پتے ہیں کس چیز پر؟ کس چیز پہ موجود ہے؟ درخت۔ اب درخت ہمارے پاس یہاں پہ اس تصویر میں ایک ہی ہے، یہ ایک درخت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوگا؟ درخت ہمارا ہو گیا واحد، اور اس پر لگے ہوئے بہت سے پتے جو ہیں وہ کیا ہے؟ جمع۔ اسی طرح سے اگر ہم یہاں پہ آ جائیں تو اس تصویر میں آپ دیکھیں پھول، ٹھیک ہے؟ یہ واحد ہے، اور اگر ہم اس کو جمع میں لکھیں تو پھولوں۔ یہ تو ہم اپنے جملے کے مطابق ہم نے سیکھا تھا کہ جب ہم نے اپنی پچھلی جماعت میں یہ بھی سیکھا کہ جس وقت ہم واحد کو جمع میں تبدیل کرتے ہیں تو ہمارا فعل بھی بدل جاتا ہے۔ یہاں پر رنگ برنگے پھولوں یا خوبصورت پھولوں، جب ہم اس کو جمع میں لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے، اور ویسے اس کو ہم پھول بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس تصویر کو آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی ہے پتے، ٹھیک ہے؟ اور نیچے آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ گھاس اور چھوٹی چھوٹی آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ جھاڑیاں ہیں، اس کو ہم جھاڑیوں کا نام دے لیتے ہیں، جھاڑیاں۔ جھاڑیاں بھی ہمارے پاس آ گیا جمع۔ تو یہاں پہ وہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں، یہاں پہ یہ ایک دیکھیں، یہ ہے بوتل، اور یہ آ گئی ہمارے پاس واحد۔ تو ایک ہی تصویر میں آپ نے دیکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو واحد بھی ہیں اور جمع بھی ہیں، کچھ جمع کے صیغے میں استعمال ہو رہی ہیں اور کچھ واحد کے صیغے میں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے، اور آپ اپنی جماعت کے کسی ایک خاص حصے تک جائیں، وہ آپ کا تختہ نرم بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی جماعت میں موجود جو چھوٹے چھوٹے کتب خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لائبریریز بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہاں سے آپ مختلف چیزیں دیکھیں اور ان چیزوں میں سے واحد اور جمع کی پہچان کریں اور اپنی معلمہ کو بتائیں۔ جی، تو آپ نے یقیناً اپنی معلمہ کو واحد اور جمع بتائے ہوں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمع کو واحد بھی اپنے ذہن میں سوچنے، جو آپ نے واحد بتائے ان کی جمع سوچیں، اور جو جمع بتائے ان کے واحد بھی سوچیں۔ اب آپ کے پاس جو سرگرمی ہے ایک اور، وہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کی اشیاء سے 5 ایسی اشیاء کے نام لکھنے ہیں۔ ابھی تو آپ گئے، آپ نے ایک جگہ پہ جا کے چیزیں دیکھی، ان کے نام سوچے اور بتائے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ارد گرد کی اشیاء سے 5 ایسی اشیاء کے نام لکھنے ہیں جو جمع میں ہوں جمع میں آپ کے ارد گرد موجود ہوں، لیکن آپ نے ان کے نام لکھنے کے بعد ان کے واحد بھی لکھنے۔ ایسا نہیں کرنا، جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ کے پاس ہیں بہت سی پینسلیں، آپ لکھتے ہیں پینسلیں، آپ کے پاس 2 4 5 پینسلیں، آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے، وہ اشیاء، وہ شے جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی تعداد کیا ہے؟ جمع میں ہے، وہ ایک سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے لکھنا اسی طرح سے ہے کہ پینسلیں۔ اب پینسلیں چونکہ حقیقت میں آپ کے پاس موجود ہیں، وہ آپ کے پاس ہیں، تو آپ نے ان کا نام لکھ لیا، اور اب آپ نے ان کا واحد خود سے سوچ کے لکھنا ہے، اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جب ہم اسی کی مشق کر رہے ہیں کہ جب ہم نے جمع سے واحد میں آنا ہے تو ہمیں پینسل لکھنا یعنی حرف اصل لکھنا پتا ہو، پینسل، ٹھیک ہے؟ شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور جلدی سے اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ جی، تو یقیناً آپ نے ایسی بہت سی اشیاء آپ کے ارد گرد موجود ہیں جن کے آپ نے نام لکھے ہوں گے، جو جمع میں لکھے ہوں گے، جو چیزیں بھی جمع میں تھیں، اور آپ نے ان کے واحد لکھے ہوں گے۔ اب ہم کرتے ہیں اپنی
مشق کا ایک سوال. پیارے بچوں، مشق کا یہ حصہ جو ہوتا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو مہارت ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہوتی ہے. تو مشق میں ہم کتاب کا وہ مخصوص حصہ کرتے ہیں جس میں متعلقہ سرگرمی یا سوال دیا جائے. آپ کی کتاب کا سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل تصاویر کے الفاظ اور ان کی جمع تحریر کریں. اب چونکہ اگر آپ غور کریں تو یہ ساری چیزیں تعداد میں ایک ایک ہیں، اکیلی ہیں، واحد ہیں، اس لیے ہم ان کے نام لکھیں گے اور نام لکھے جائیں گے واحد کے صیغہ میں. تعداد ان کی اکیلی، اور پھر آپ نے ان کی جمع خود سے لکھنی. جیسے پہلا میں آپ کے لیے کہہ دیتی ہوں، یہ ہے ہمارے پاس لفافہ، یہ اس کا نام ہے. جب ہم نے اس کا نام لکھا تو یہ چونکہ اکیلا ہے اس لیے یہ واحد میں لکھا گیا، اور آپ اس کی جمع لکھیں گے لفافے. اسی طرح اگلی تصویر، پھر اس سے اگلی تصویر، اور یہ آپ کے پاس جو 4 تصویریں ہیں ان کے آپ نے ابھی جماعت میں نام لکھنے ہیں. آپ اس کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی اس وقت آپ جماعت میں ان کے نام سوچیں، ایک ایک کر کے اپنی معلمہ کو بتائیں اور ان کے ساتھ جا کر تختہ تحریر پر درج کر لیں، اور گھر جا کر اس کو اپنی کاپی پر کر لیں. تو ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اور اس سوال کو ابھی کیجیے. جی تو آپ سب نے یہ سوال کر لیا، یقیناً بہت جلدی کر لیا ہوگا، آسانی سے کر لیا ہوگا. اس میں آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ ہم نے واحد سے جمع کے جو ہیں 2-3 اصول ان کی مشق کی، اور یہ سارے وہ اصول تھے جو آپ پہلے سے پڑھ چکے تھے. اب آپ کے لیے آج کا گھر کا کام، اور گھر کا کام کچھ اس طرح سے کہ حمد خدا دیکھتا ہے. چونکہ ہماری حمد کا عنوان ہے خدا دیکھتا ہے، اس کی پڑھائی کریں. آپ نے گھر جا کے اس حمد کو پڑھنا ہے، اور ایسے الفاظ تلاش کریں جو جمع کے معنی میں استعمال ہوئے، جو جمع میں آئے ہوں. ہم نے چونکہ باقاعدہ حمد کی پڑھائی جو ہے، اس کی بلند خوانی، اس کی مثالی بلند خوانی جو ہے، وہ اگلی آنے والے جو ہمارے پیریڈ ہوں گے، ہماری جماعت ہوگی، ہمارا سبق ہوگا، اس میں کریں گے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ گھر میں حمد سے اچھے سے واقف بھی ہو جائیں گے. آپ نے آج گھر جا کے اس حمد کی پڑھائی کرنی ہے، اور اس میں وہ تمام الفاظ جو جمع کے معنی میں یا جمع میں آئے ہیں ان کے نیچے لکیر لگا لیجیے گا، جس آپ کی آسانی کے لیے ہو جائے گا. دوسرا، آپ نے ایک ورک شیٹ کرنی ہے. ورک شیٹ آپ کے پاس اس طرح سے، جس کا سوال نمبر 1 ہے کہ ذیل میں دی گئی تصاویر کے واحد اور جمع لکھیں. اب آپ نے تصویر پہ غور کرنا ہے کہ آیا وہ خود جمع کے معنی میں آ رہی تصویر جو ہے اس میں ایک سے زیادہ چیزیں ہیں، تو آپ اس کو پہلے اس کا نام جمع میں ہی لکھیں گے اور پھر اس کا واحد لکھیں گے. اور اگر تصویر اکیلی کسی چیز کے تو آپ واحد لکھیں گے اور اس کی جمع لکھیں گے. آپ نے دونوں صورتوں میں دونوں نام لکھنے ہیں. اور سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس کہ عام استعمال کی 5 واحد اور 5 جمع چیزوں کے نام لکھیں. اب آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ یہاں پہ جو 5 واحد لکھیں وہی 5 جمع لکھ لیں، بلکہ وہ چیزیں اپنے ارد گرد تلاش کریں جو اکیلی ہوں، جو واحد ہوں. آپ نے صرف وہی چیزیں لکھنی ہیں جو واحد ہوں یہاں پہ، اور یہاں پہ 5 وہ چیزیں لکھنی ہیں جو تعداد میں زیادہ پڑی ہوئی ہیں، آپ کے ارد گرد موجود ہیں، اور آپ نے صرف انہی کے جمع وہی لکھنی ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کرنا کہ یہاں پہ اگر آپ نے تارا لکھا تو یہاں تارے لکھ دیے، یہاں کتاب لکھا تو یہاں کتابیں لکھ دیا، بلکہ 5 وہ چیزیں لکھیں جو صرف اکیلی ہوں، واحد ہوں، اور 5 وہ چیزیں لکھیں جو جمع میں موجود ہوں. تو پیارے بچوں، یہ تو تھا ہمارا آج کا کام. ہم نے واحد سے جمع اور جمع کو واحد میں بدلنا سیکھا. کل ہم اپنے اگلے سبق میں ملیں گے. شکریہ.